بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ چند عقائد شیئر کیے تھے، یعنی وہ عقائد جو ایک مسلمان کے ہونے چاہیے۔ آج اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں بھی چند عقائد جو پچھلی ویڈیو میں رہ گئے تھے وہ ذکر کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پا سکیں اور اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ عقیدہ نمبر 16۔ ایمان تب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھیں اور ان سب باتوں کو دل و جان سے مانیں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب لگانا یا اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 17۔ قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اپنے مطلب کی بات کرنا بد دینی کی بات ہے۔ عقیدہ نمبر 18۔ گناہ کے حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 19۔ گناہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو لیکن جب تک اس کو برا سمجھتا رہے تو ایمان نہیں جاتا، البتہ ایمان کمزور ضرور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 20۔ اللہ پاک سے نہ ڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا یہ کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 21۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 22۔ غیب کا حال اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی کے ذریعے اور ولیوں کو کشف اور الہام کے ذریعے اللہ پاک معلوم کروا دیتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 23۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر یا ملعون کہنا گناہ نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 24۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اگر دفنایا جائے تو دفنانے کے بعد، اور اگر نہ دفنایا جائے یعنی جیسے کوئی ڈوب کر مر جاتا ہے تو جس حال میں بھی ہو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے۔ جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ مردہ مزے میں سویا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف فرما دیتے ہیں، مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں۔ عقیدہ نمبر 25۔ مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر حسرت بڑھاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 26۔ مردہ کے لیے دعا کرنے سے یا کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے مردے کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ عقیدہ نمبر 27۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر اللہ کے قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا، قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور پوری دنیا میں کافر ہی رہ جائیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی۔ عقیدہ نمبر 28۔
جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے، اور اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک عرصہ اسی کیفیت پر گزر جائے گا جس کی مقدار اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ عقیدہ نمبر 29۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا۔ اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے، اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کروانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، ترازو کھری کی جائے گی، برے بھلے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعض لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بد اعمال لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے وہ اس سے نیچے دوزخ میں گر جائیں گے۔ عقیدہ نمبر 30۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ، بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے، چاہے کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ عقیدہ نمبر 31۔ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس میں سے نکلیں گے اور نہ اس میں مریں گے۔ عقیدہ نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دیں یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے بخش دیں، اور اس پر بالکل سزا نہ دیں۔ عقیدہ نمبر 34۔ دنیا میں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 35۔ زندگی بھر کوئی کیسا ہی نیک یا گنہگار ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اس کے موافق اس کو اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ عقیدہ نمبر 36۔ انسان زندگی میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں تو اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان۔ عقیدہ نمبر 37۔ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور پر جنتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 38۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ اس کی لذت ایسی ہوگی کہ جنت کی باقی تمام نعمتیں کم معلوم ہوں گی۔ دوستو، یہ تھے چند ضروری عقائد جو ہر مسلمان کے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں کفر اور شرک کی چند باتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ اگر کسی ایک کا بھی عقیدہ درست ہو گیا تو میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔